ٹرمپ کا ایران کے معاملے پر صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ کہتے ہیں کہ ایران کے معاملے پر ان کا صبر ختم ہو رہا ہے۔ ایران جانتا ہے کہ بہت جلد کیا ہونے والا ہے۔ اگلا قدم جلد اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت تہران معاہدہ کا پہلے سے زیادہ خواہش مند ہے۔ امریکہ کسی قسم کی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ٹرمپ سے ایرانی یورینیم افزودگی پر ممکنہ 20 سالہ پابندی سے متعلق سوال۔ بولے وہ اس وقت کسی چیز کے لیے اوپن نہیں۔ امریکی صدر کا ایران پر معاہدے کے بعد شرائط تبدیل کرنے کا الزام۔ کہا ایران معاہدہ کرتا ہے پھر ایسا کاغذ بھیج دیتا ہے جس کا اصل ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت چیختے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ پاگل ہیں۔ جنگ ختم ہونے تک معاشی اعداد و شمار کا درست اندازہ ممکن نہیں۔ ٹرمپ کی میڈیا پر پھر تنقید۔ کہا اگر ایران ہتھیار ڈال دے تب بھی فیک نیوز میڈیا اسے ایران جوہری پروگرام طویل عرصے تک منجمد کرنے پر تیار۔ عرب میڈیا نے ایران کی نئی تجویز کی تفصیل شیئر کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران ایٹمی پروگرام تا دیر منجمد کرنے پر تیار ہوگا۔ ایران کی افزودہ یورینیم روس منتقل کرنے کی مشروط پیشکش۔ ایران کی توجہ اقتصادی مراعات حاصل کرنے پر مرکوز ہے۔ ایران نے اس سے پہلے امریکہ سے مذاکرات کے لیے 5 شرائط پیش کی۔ امریکہ نے ایران کے مذاکرات کی تجویز کے جواب میں 5 شرائط عائد کر دیں۔ خلیج میں جنگ کے بادل پھر منڈلانے لگے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کو مسلسل دھمکانے لگے۔ امریکہ نے ایران پر دوبارہ حملے کا منصوبہ بنا لیا۔ CNN کا انکشاف۔ کہا پینٹاگون نے ایران پر حملوں سے متعلق مختلف منصوبے بنا رکھے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حتمی فیصلے کا انتظار ہے۔ ٹرمپ نے ہفتے کو ایران پر حملوں سے متعلق مشاورت کے لیے قومی سلامتی ٹیم کے اہم ارکان سے ملاقات کی۔ ایران کے خلاف ممکنہ اقدامات پر گفتگو۔ میٹنگ میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف بھی شریک تھے۔ آبنہ ہرمز کی صورتحال سمیت مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ ٹرمپ قومی سلامتی کے ارکان سے ایک اور ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دوسری جانب برطانیہ سے کئی جنگی طیارے اور ہتھیار تل ابیب منتقل کر دیے گئے۔ اگر تہران نے موقف تبدیل نہ کیا تو مذاکرات بموں کے ذریعے بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ سینئر امریکی عہدیدار کی دھمکی۔ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق امریکی عہدیدار نے کہا کہ ایران کی تازہ تجویز میں جوہری ہتھیار نہ بنانے کے وعدوں کا ذکر تو موجود ہے۔ یورینیم افزودگی روکنے یا افزودہ یورینیم کے ذخائر حوالے کرنے سے متعلق کوئی واضح ضمانت شامل نہیں۔ امریکی حکام نے ایرانی میڈیا کے دعووں کو بھی مسترد کر دیا۔ کہا یہ بھی غلط خبر ہے کہ امریکہ نے ایران پر تیل پابندیوں میں مکمل نرمی قبول کر لی۔ ایران کی جانب سے عملی اقدامات کے بغیر کسی قسم کی پابندیوں میں نرمی مفت میں نہیں دی جائے گی۔ ایران امریکہ کشیدگی کم کرانے کے لیے پاکستان کی انتھک کوششیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دورہ ایران کے تیسرے دن بھی اہم ملاقاتیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ خطے کی صورتحال، آبنہ ہرمز، ایران امریکہ مذاکرات اور علاقائی کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ پاکستان حالیہ ہفتوں میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان سفارتی رابطوں میں ثالثی کردار ادا کر رہا ہے۔ ایرانی حکام پاکستان کی کوششوں کو مثبت قرار دے چکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کے ہم منصب محمد بن عبد الرحمن سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ تعاون، مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کی قیادت میں جاری امن کوششوں پر خصوصی توجہ مرکوز رہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان تنازع کے پرامن حل کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ رہنماؤں کا جنگ بندی برقرار رکھنے، خطے میں امن و استحکام کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر زور۔ وزیر اعظم سے چین کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ پاک چین تعلقات اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت خلیجی تعاون کونسل ملکوں میں تعینات پاکستانی سفیروں کا اجلاس ہوا۔ سفیروں نے دو طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال، ابھرتے ہوئے مواقع اور درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا۔ ایرانی صدر کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی پھر حمایت۔ مسعود پزشکیان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ امریکہ سے مذاکرات سے انکار کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ایران کو باعزت مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ بات چیت نہیں کریں گے تو کیا ہمیشہ جنگ ہی کریں گے؟ یہ کہنا درست نہیں کہ صرف دشمن مشکلات کا شکار اور ہم خوشحال ہیں۔ دشمن کو بھی مسائل ہیں اور ہمیں بھی مشکلات درپیش ہیں۔ ایران روزانہ 10 کروڑ لیٹر پیٹرول پیدا کرتا ہے۔ ہماری ضرورت 15 کروڑ لیٹر تک پہنچ چکی۔ گرمیوں اور سردیوں میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔
आबना हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इतराफ़। कहा, पाकिस्तान ने दरख्वास्त की कि अगर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया जाए तो किसी मुआहदे तक पहुंचा जा सकता है। सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तफ़ाक़ किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। ईरान की एक बार फिर पाकिस्तानी सालसे में मुज़ाकरात की तस्दीक। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि पाकिस्तान के ज़रिए बातचीत का अमल जारी है। हालिया ईरानी तजवीज़ पर ईरान और अमेरिका अपने कमेंट्स दे चुके। गुफ्तगू में फ़ंड्स की बहाली और मुआशी पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा दोहराया। UAE समेत खित्ते के किसी मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं। ईरान यूरेनियम अफजोदगी के हक़ पर समझौता नहीं करेगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की हालिया जंग के दौरान पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कहा, जंग में पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। बाहमी इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ना चाहिए। खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी सिक्योरिटी फुक़दान की वजह है। ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास अराग़ची और फैसल बिन फरहान का खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख़याल। तेहरान और वाशिंगटन के सफारती अमल पर भी गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजूदगी का मुकम्मल हक हासिल है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ईरान जौहरी अदम फैलाव मुआहदे का रुकन है। रूस वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात में मुदाखलत नहीं करेगा। मॉस्को ऐसे किसी भी मुआहदे या फैसले की हिमायत करेगा जिस पर अमरीका और ईरान मुत्तफ़िक़ हो। मुज़ाकराती अमल का एहतराम किया जाए। फैसले फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से होने चाहिए। पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब इमारात के बराका न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमले की मज़म्मत। वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत और बरादर अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करता है। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात ही वाहिद ज़रिया है। वज़ीर आज़म का तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी मुआहदे और आलमी क़वानीन पर अमल दरामद का मुतालबा। सऊदी अरब और कनाडा की भी UAE के जौहरी प्लांट पर ड्रोन हमलों की मज़म्मत। सऊदी अरब का इराक़ से दाखिल 3 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि इराक़ से आने वाले ड्रोन्स को बरवक्त कार्रवाई करके तबाह किया गया। ड्रोन हमले किसकी जानिब से किए गए, तहक़ीक़ात जारी हैं। पाकिस्तान, कुवैत, कतर, उर्दन की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमला सऊदी अरब और खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने सऊदी अरब के साथ यकजहती का इज़हार किया। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमला सऊदी अरब की सलामती और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है।